الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، آج میں بہت بیمار ہو گیا ہوں. وہ کل کا پشاور کا والا واقعہ پڑھا تو اس کی تفصیلات معلوم ہوئی. اس سے مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس وجہ سے آج لیٹ پہنچا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو مسلمان رہ کے کافروں کے دوست ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے قابل اعتماد نہیں ہوتے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ ایمان والے کبھی ایمان والوں کو چھوڑ کے کفر والوں کے ساتھ دوستی نہ کریں. ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس قوم کے عقائد باطل ہیں. یہ 1233 میں ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں لکھا ہے علامہ شامی نے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پر خروج کیا. مسلمان جہاد کرتے رہے کافروں کے ساتھ. مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے والی یہ پہلی ہی قوم ہے جن کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، سرکار کو نور ماننا حرام ہے، سرکار کے لیے علم غیب تسلیم کرنا حرام ہے، نبی کی قبر کی زیارت کرنا حرام ہے. اسی کو بنیاد بنا کے یہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہے. علامہ شامی نے لکھا ہے یہ لوگ دور حاضر کے خارجی ہیں، یعنی پہلی قوم جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا وہ خارجی تھے، اور انہوں نے اس مومن کو کافر کہا تھا جو سب سے پہلا مومن تھا. مولا مرتکب کفر کا اعلان پہلی مرتبہ خارجیوں نے کیا تھا. اس جگہ کا نام ہے حرورہ. یہ کوفہ شہر سے باہر چند میل کے فاصلے پر 18,000 پڑھے لکھے مولانا لوگ اکٹھے ہوئے تھے. یعنی یہ بدعت جو ہے یہ مولانا لوگوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ بغض علی سے شروع ہوئی ہے. ان کے ہاں پھر حضرت علی جیسا بندہ مسلمان نہیں رہا. 18,000 مولویوں نے حضرت حیدر کرار کے کفر کا فتویٰ دیا. اندازہ کریں جس کا ایمان ایک ٹپیکل اگزامپل ہے، ایک ایسا قابل تقلید نمونہ ہے. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب لوگوں سے کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. اس الناس میں الف لام عیدی کہلاتا ہے. اس سے مراد حضرت حیدر کرار ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے یاران با وفا ہیں. وہ سب اس سے مراد ہے. اس طرح ایمان لاؤ جسے نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت ایمان لائی ہے،
اس طرح ایمان لاؤ جیسے سرکار کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جن کے ایمان کو بطور نمونے کے قرآن نے پیش کیا ہے، اس نمونے والوں کو انہوں نے کافر کہا تھا، اور ان کا جہاد مسلمانوں کے خلاف، اس میں ان کے ہاتھوں سے درجنوں صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے۔ انہوں نے کسی یہودی سے جنگ نہیں کی، کسی نصرانی سے جنگ نہیں کی، کسی آتش پرست سے جنگ نہیں کی۔ جنگ کی تو کس سے کی؟ جو سب سے پہلے مسلمان تھے، اور کہتے کیا تھے کہ یہ کافر ہیں، معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ۔ پھر یہ 1233 میں علامہ شامی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگ ینتحلون بمذہب الحنابلہ، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں۔ موجودہ وہابی بھی یہی کہتے ہیں، ہم حنبلی ہیں۔ ان سے پوچھو تو یہ وہابی نہیں کہتے، کہتے ہم حنبلی ہیں، ہم صحیح سچے سنی ہم ہیں۔ انہوں نے یہ سنیت کا ایک اپنا مدرسہ الگ شروع کر لیا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے حنابلہ رکھا ہے، وگرنہ اہل سنت کے بارے میں کتاب التوحید جو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے مقدمے میں ہے جب لفظ سنی استعمال کیا جائے تو یہ دو مدرسے مراد ہوتے ہیں، یا ماتریدیہ کا یا اشاعرہ کا، تیسرا کوئی مدرسہ شمار نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے میں اپنے اسلاف کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے الگ کو اپنا مدرسہ فقہ کا شروع کیا تھا، لیکن عقیدے کا مدرسہ نہیں شروع کیا تھا۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ وہ مارتے تھے کن کو؟ مسلمانوں کو۔ کون سے مسلمانوں کو؟ جو حج پر جاتے تھے۔ تحفہ وہابیہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، نکال کے پڑھو، آپ کو پتہ چلے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں وہ آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ کل تک قوم یہ نہیں مانتی تھی، بتاؤ یہ کس قوم کا عقیدہ ہے؟ نہتے مسلمانوں کو، معصوم بچوں کو سکول میں آ کے قتل کرنا اور بے تحاشا مارنا۔ وہ بیچاری استانیہ، ان کو سلام کہتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ وہ دور حاضر کے عظیم خواتین ہیں جنہوں نے اپنی جان کا صرفہ نہیں کیا، نہیں تو ڈز کی آواز آئے تو عورت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن انہوں نے یہ سوچ کے کہ ہم استانیہ ہیں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ان کو بچانے کے لیے مقدور پر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے، تاریخ و بڑی عزت کے ساتھ اس کارنامے کو یاد رکھے گی۔ لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ ابن عبدالوہاب نجدی سے کسی نے پوچھا، یہ بات لکھی ہوئی ہے، تحفہ وہابیہ اس کتاب کا نام ہے، یہ ہندوستان میں بھی اردو میں چھپی ہوئی ملتی ہے، پاکستان میں بھی ملتی ہے، اور اس کو اسماعیل غزنوی نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ داؤد غزنوی کے بڑے بھائی تھے، اہل حدیث میں سے تھے، وہ کہلاتے وہ سید ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس دور میں 1,00,000 ریال ان کو اس ترجمے کا دیا گیا تھا، اردو میں ترجمہ کرنے پر۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ تم مسلمانوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہم مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے، ہم کافروں کو قتل کرتے ہیں۔ کہا یہ جو حج کرنے کے لیے ہیں یہ کافر کس وجہ سے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ لوگ ہمیں کہتے تھے یہ ضدی ہیں، یہ سختی کرتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے، کلمہ تو مرزائی بھی پڑھتے، ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مقصد کلمے جو باقی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرے۔ اگر ضروریات دین کا منکر ہو بے شک 100 مرتبہ کلمہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم قتل کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہم قتل کرتے اس لیے کہ یہ مشرک ہیں۔ تو مشرک کس وجہ سے؟ گھر سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں، مردوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو کنیزیں بنا لیتے۔ ان کا دراصل یہ گھر سے چلتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی زیارت کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں ہم سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ جائیں گے، وہاں سلام کریں گے۔ تو قبر کی نیت سے جو آدمی سفر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کوفے سے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ آتے ہیں، اور وہاں آ کر سرکار کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا ارجو بجودک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں امام حنیفہ ہوں، آیا ہوں بغداد سے۔ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، جد لی بے جودے کا وردنی بے ردا کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغداد شریف سے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضر کے دینے کے لیے۔ جد لی بے جودے کا، آپ اپنی سخاوت سے مجھ پر بھی سخاوت کریں۔ وردنی بے ردا کا، جو رب نے آپ کو کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قصیدہ نعمانیہ اس کا نام ہے، خیرات الخسان جو امام ابن حجر مکی نے لکھی ہے، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل لکھے ہیں، اس کے آخر میں یہ قصیدہ انہوں نے چھاپا ہے۔ خطاب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جئتو کا قاصدن، ارادہ کر کے چل کے آیا ہوں، اور اب آپ سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ جد لی بے جودے کا وردانی بے ردا کا، آپ اپنی اس سخاوت سے سخاوت فرمائیں جو اما السائل فلا تنہر، جو رب نے آپ کو کہا ہے کہ محبوب سائل کو مت ڈانٹو۔ کیوں؟ سائل کو ڈانٹے وہ جو کنگال ہو یا جو کنجوس ہو۔ آپ کے پاس وجدک عائلا فاغنا، اللہ نے آپ کو وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو بے نیاز کر دیا ہے۔ جب آپ کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہے اور یہ بھی فرما دیا مسائل فلا تنہر، سائلوں کو محروم نہ کیجیے، ان کو ڈانٹیے نہیں۔ تو اب ان حالات میں آیا ہوں جد لی بے جودے کا وردانی بے ردا کا۔ آئے ہیں تو یہ بات کہی ہے نا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ قبر کے ارادے سے آئے ہیں، وہ کافر نہیں ہوئے۔ اسی کتاب کے اندر لکھا خیرات الخسان کے اندر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کوئی حاجت پیش آتی ہے تو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر، اس مزار پر جا کے تو 2 رکعت نماز ایک طرف کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوئی جو امام ابو حنیفہ کے مزار پر کی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ تو بجائے خود سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے ارادے سے جو آدمی گھر سے چل کے آیا کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، یہ اس جماعت کے لوگ ہیں۔ اس وقت یہ مسلمانوں کو جو مار رہے ہیں پوچھو کیوں مارتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یار یہودیوں کے بارے تو میں یہ گلہ نہیں ہے، اگر لڑ سکتے ہو اسرائیل سے لڑو، مرد کے بچے بنو۔ قرآن و حدیث کی روح سے کسی غیر مسلم سے تمہارا لڑائی کرنا وہ جہاد کہلاتا ہے، مسلمان سے لڑنا تو فساد کہلاتا ہے، جہاد نہیں کہلاتا۔ مگر یہ بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں، آج نہیں تو کل یہ بات کھلے گی۔ جب تک ان کو اندرونی طور پر پاکستان کے باشندوں میں، پاکستان کے پرسکرائبڈ ایریے میں ان کا ایسا تعلق نہیں ہے جو ان کو معلومات فراہم کرے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے بغیر یہ کوآرڈینیشن، یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے، اسکول میں ورکنگ ڈے ہے، تم آ جاؤ، ایسے وقت میں وہ اسلحہ لے کر ایمینیشن لے کر کے بارڈر جب کراس کیا ہوگا تو کیا خیال ہے وہ پرندے اڑ کے آئے ہوں گے، وہ فرشتے ہیں جو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ تو ان تمام حالات کی موجودگی بتاتی ہے جب تک پاکستان کے اندرونی باشندگان کی طرف سے انہیں اعتماد حاصل نہیں، وہ بارڈر نہیں کراس کر سکے۔ اور بددیانتی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سپاہی صحابہ کو ٹکٹ اسمبلی کے جاری کیے اور لشکر طیبہ کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیے، جنہوں نے پاکستان کی اسمبلی کے لیے دہشت گردوں کی ایکسیس کا خود بندوبست کیا ہے۔ ان کے مطلب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو اندرونی طور پر معلومات ادھر گئی ہیں۔ تو مسلمانوں کو قتل کرنا، بالخصوص بچوں کو اور عورتوں کو، ہمارے مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اس کے اندر کتاب الجہاد کے اندر یہ جزیات موجود ہیں جو سرکار نے فرمایا جس وقت کافر ملکوں میں داخل ہو گئے فاتحانہ طور پر تو اس وقت بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانے، بچے لڑنے والی قوم نہیں۔ اسلامی جہاد کا مقصد بندے مارنا نہیں ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، اور ان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا جو لڑتی نہیں ہیں۔ اگر لڑیں تو پھر لڑنے کا جواب لڑنا ہے، لیکن اگر وہ لڑتی نہیں ہیں تو عورتوں کا بھی ایک تقدس ہے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ وہ کافروں کی بیٹیاں ہیں مگر بیٹیاں تو ہیں،
سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے نجد کے علاقے میں جب فتوحات ہوئیں تو حاتم طائی اسی علاقے کا رہنے والا تھا. جب 10 قیدی پیش ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، اس حکم یہ تھا کہ ایریا کمانڈر کی اجازت سے تم قیدیوں کو قتل کرو، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی اسلامی قیدی پکڑے تھے سب کو قتل کیا تھا. تو ریٹیلیشن کے طور پر، انتقام کے طور پر اسلام نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کافروں کے جتنے قیدی تمہارے ہاتھ لگیں تم بھی ان کو مار ڈالو. لیکن جب وقت آیا سرکار نے پوچھا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا، کیا نام ہے، کس خاندان کا ہے. بات کرتے کرتے ان کے ساتھ ایک عورت تھی نوجوان جس کے حجابات اچھی طرح محفوظ نہیں تھے. سرکار نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے سامنے اس طرح کر لی. اس وقت شہیدان دشت کربلا کی خواتین کا احساس ہوتا ہے کہ یہ قوم کون تھی، کس کا کلمہ پڑا ہوا تھا جنہوں نے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. خاندان نبوت، چنا ہوا خاندان جس پر نبی پاک علیہ السلام چادر تطہیر ڈالی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی کی شہادت کتاب اللہ نے دی تھی، جن کی پاکیزگی کی شہادت سنت رسول اللہ نے دی تھی. ان پر ہاتھ اٹھایا اور کہیں بھی دریغ نہ کیا. علی اصغر جیسا معصوم بھی انہوں نے شہید کیا. امام علی اصغر کی شہادت میدان کربلا کے شہداء میں ہے. تو اس پوچھتے پوچھتے اس عورت کے سامنے سے حجابات سے اس کے ناقص تھے. حضور نے اس کے پردے کے لیے چادر تان لی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. آپ گو کافر کی بیٹی ہے اور بیٹی تو ہے وہ محبوب کبریا، کافروں کی بیٹیوں کے حجابات بھی محفوظ کرنے والے. تیرا کلمہ پڑھے اور نہتی استانیوں کو قتل کر ڈالے، وہ کس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے. اب جناب ہوا یہ کہ پوچھتے اس سے پوچھا کہ بی محترمہ تو کون ہے، کس خاندان کی ہے. انہیں اپنا نام بتلایا، باپ کا نام حاتم طائی بتلایا. آپ نے فرمایا وہ سوسائٹی کا بڑا خدمت گزار تھا، بڑا مہمان نواز تھا. یہ انسانی کوالٹیز میں وہ کوالٹی ہے جو ہر حالت میں محترم میں، خواہ کافر میں پائی جائے یا مومن میں پائی جائے. انسانوں کی خدمت کرتا تھا، انسانیت کی خدمت کرنے والا محترم ہوتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ دو، باقی 10 کو قتل کر ڈالو. حاتم طائی کی بیٹی تھی، اس کو غیرت آئی. کہا یا رسول اللہ اگر مجھے اس قیمت پر چھوڑا جا رہا ہے کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرے خاندان کے 10 جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو حاتم طائی کی بیٹی ہو کر میری غیرت اس کو قبول نہیں کرتی کہ میں 10 جوانوں کے قتل کو قبول کروں اور اپنی جان کے بچ جانے پر خوشی مناؤں. نہیں یا رسول اللہ اگر ان کو قتل کرنا مطلوب ہے سب سے پہلے مجھے قتل کرو، تاکہ دنیا دیکھے کہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، انسانیت سے وہ ہمدردی رکھتی تھی، اپنے خاندان اور قوم قبیلے کے ساتھ پیار کرتی تھی. اس نے وقت آیا تو 10 نوجوانوں سے پہلے موت قبول کی ہے. اس نے سرکار نے فرمایا باقی 10 کو بھی معاف کر دو اس ایک عورت کی وجہ سے. یار تم تو کلمہ پڑھنے والی استانیوں کو تم نے گولیاں ماری ہیں، لاکھ لعنت ہے تمہارے اس کردار پر، اور قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی. کس دین کے تم پیروکار ہو کہ مسلمان عورتیں کلمہ پڑھنے والی اسکول کی ٹیچر، کیسا مقدس قسم کا پیشہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں ٹیچر بھیجا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر. ٹیچنگ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے. سب سے پہلے جو ٹیچنگ کے لیے چیپٹر لے کے گئے تھے وہ سورہ یوسف تھی. اور مدینہ طیبہ میں سرکار کو کہ آنے کے موقع پر جو لوگوں نے ڈانس کیا تھا یہ اس ٹیچر کا کردار تھا. آل مدینہ کو جگایا اور سورہ یوسف کے اندر جو منظر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کا، وہ منظر پیش کیا اور بتایا کہ کسی کے آمد کے موقع پر کیسی خوشی منایا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، وہ منظر پیش کرتے رہے. نتیجے کے طور جب سرکار دو عالم السلام تشریف لائے تو پھر آل مدینہ نے باہر نکل کے ڈانس کیا تھا. اور وہ آدمی ایسا خوش نصیب انسان تھا کہ احد کی جنگ میں وہ شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت حقیقتاً شہادت حکمن شہادت نہیں تھی، کیونکہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا تھا، ان کو دارو دوا کیا گیا تھا ان کی جان کو بچانے کے لیے. اگر موقع پر وہ فوت ہو جائے تو پھر تو شہادت واقع ہو جاتی ہے. تو ایسے مقدس پیشے کی خواتین تھیں، پڑھانے والی تھیں، ان کو قتل انہوں نے کیا ہے. تو ہمارے اسلام کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کافر ملک میں داخل ہو گئے تو بڈھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ وہ لڑتے نہیں. بندے مارنا اسلام کا مقصد ہی نہیں ہے.
جو جہاد کیا گیا اس کا مقصد صرف اسلام کے راستے میں جو روڑے اٹکے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا مراد تھا، اس سے مراد بندے مارنے نہیں تھے، اسی وجہ سے سرنڈر ہو جانے والے کو مارنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو انہی حالات میں سرکار نے فرمایا جو ان کے چرچوں کے پریسٹ ہیں یا ان کے گردواروں کے یا مندروں کے ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی تم نے مارنا نہیں ہے، کہا عورتوں کو ہتھکڑی بھی نہیں لگانی، یہ اسلام میں باقاعدہ یہ حکم موجود ہے۔ ہتھکڑی لگانا کہاں، گولی مارنا جو جائز سمجھتے ہیں وہ کس اسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب چونکہ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ